بہنیں بڑی پریشان ہیں، آج کل یہ مسئلہ کافی چل رہا ہے شاید۔ بہنوں نے فرمایا کہ جی کون مہندی ہم لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی چونکہ ایک پرت سی بن جاتی ہے تو 3-4 دن بعد وہ پرت ظاہر ہوتی ہے، تو کیا اگر کسی نے کون مہندی لگائی ہے تو وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر واقعی وضو نہیں ہوتا تو ہم جو 20 سال سے 25 سال سے کون مہندی لگا رہے تھے کیا ہماری نمازیں نہیں ہوئیں؟ اگر نہیں ہوئی تو کیا 25-20 سال کی نمازوں کو دوبارہ پڑھا جائے؟ دیکھیں، میں نے اس کا ایک دو پروگرام پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ ہماری ناقص سی تحقیق ہے اس کے مطابق کوئی مہندی ایسی نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے پرنٹڈ میں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ ایک جسے کہتے ہیں چھاپا سا ہوتا ہے، وہ خاص پلاسٹک سی ہوتی ہے، اس کو ارجنٹ لگا لیتے ہیں، وہ ہوتی پلاسٹک سی ہے، پوری بھی بعد میں ہٹتی ہے۔ لیکن ہماری بات ہو رہی ہے کون مہندی جو اس طریقے سے لگائی جاتی ہے۔ ہماری ناقص تحقیق کے مطابق کوئی ایسی مہندی ایجاد نہیں ہوئی ہے جس میں اتنا پختہ میٹیریل ڈال دیا جائے کہ جو وہ کام کرے کہ جو چیزیں مختلف جوڑنے والے جیسے سمد بانڈ ہے، میجک سٹون ہے یا ایلفی وغیرہ ہے، اتنا اس میں پاورفل چیز ڈالی جائے، بلکہ اس سے زیادہ ڈالی جائے۔ کیونکہ اگر ایلفی بھی ہاتھ پہ لگ جائے یا کوئی بھی ایسی جو چیزیں جوڑنے کے والے چیزیں ہوتی ہیں، میجک سٹون وغیرہ جیسے ہیں، یہ تو ان کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دو چیزوں کو چپکائیں۔ یہ بھی اگر ہاتھ پر لگ جائیں اور آپ صابن سے ان کو اچھی طرح سے صابن لگا کے تھوڑا سا ملیں گے تو تھوڑی سی مشقت کے بعد یہ ہٹ جائیں گے۔ تو جن کی وجہ ہی چپکنے کے لیے ہوئی ہے اور دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ہوئی ہے، وہ بھی اگر صابن کثرت سے استعمال کیا جائے تو ہٹ جاتے ہیں۔ اور آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر کے دیکھ لیں کہ کافی ساری ڈالیں چیزیں ہاتھ پر اور خشک ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو دھوئیں تو تھوڑی سی مشقت کے بعد یہ چیزیں ہٹ جائیں گی، 1-2 دفعہ دھوئیں گے ہٹ جائیں گی۔ تو آخر اس مہندی کے اندر کون سے ایسا انہوں نے میٹیریل ڈال دیا کہ وہ اتنا چپک جاتا ہے کہ 1-2 دن میں تو ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ ہٹتا ہے تیسرے دن میں، چوتھے دن میں، بالفرض اگر مان لیا جائے کہ وہی ہے تو اتنا پختہ تو کوئی بھی چیز نہیں ڈالے گا۔ اصل میں جو ہم نے تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہوتا ہے ایسڈ اور کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے، وہ کیمیکل اس کھال کو برن کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ عورتوں کی کھال ویسے نازک ہوتی ہے لیکن اس کھال کو جلانے میں ٹائم لگتا ہے، 2 دن 3 دن، وہ اسکن پھر ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ 2-3 دن بعد بہنیں اس کو ہٹاتی ہیں تو پرت سے اترتی ہے، وہ ڈیڈ اسکن کی پرت ہوتی ہے، مردہ کھال کی پرت ہوتی ہے، مہندی کی پرت نہیں ہوتی ہے، اس کی مہندی کی پرت نہیں بنتی ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ مہندی خشک ہو جائے، جب فرسٹ ٹائم لگائیں اس کو، اس کے جھاڑ کر دیکھیں تو ذرات گریں گے اس کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہندی اگر واقعی مہندی ہو تو ذرات کی شکل میں جھڑتی ہے، نہ کہ اس کی پرت اترتی ہے، پرت ہے کھال کی۔ اور وہ بھی اسی لیے پوری کی پوری اس طرح پرت نہیں اترتی ہے، بلکہ کہیں کہیں سے وہ جہاں جہاں سے کھال نازک ہوتی ہے، برن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، وہ کھال وہاں سے ہٹتی ہے۔ لہذا اور پھر دیکھیں جب کوئی خاتون مہندی لگائیں گی تو یقینی سی بات ہے کہ انہیں آٹا بھی گوندنا ہے، انہیں کپڑے بھی استری کرنے ہیں، انہیں مختلف سفید چیزوں کو ہاتھ بھی لگانا ہے۔ تو خواتین بہت اہتمام کرتی ہیں کہ جب مہندی سوکھ جاتی ہے اچھی طرح ہاتھ کو دھوتی ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ ہاتھ دھوئیں گی۔ پھر واش روم وغیرہ جا کے بھی آ کے انسان ہاتھ دھوتا ہے، بیچ میں کپڑے وغیرہ بھی دھلتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مرتبہ کثرت سے صابن استعمال کرنے کے باوجود مہندی پھر بھی ہاتھ پہ چپکی رہے اور اس کا باقاعدہ جرم بھی رہے، پوری ایک تہ بن کر رہے؟ یہ بہت ہی بعید ہے، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لہذا اسکن اسپیشلسٹ سے بھی مشورہ کیے گئے، اسی طرح جو کون مہندی بیچنے والے ہیں ان سے، پھر جو کثرت سے لگانے والی بہنیں ہیں، جو ہماری اسٹوڈنٹس بھی ہماری اکیڈمی میں ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں پڑھتی ہیں، ان سے تمام سے معلوم کرنے کے بعد جو ہم نتیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مہندی کی پرت نہیں ہوتی ہے، یہ کھال بن ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہماری اپنی ایک تحقیق ہے، ہماری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، یہ ہم نے گزارش کی ہے، جو اس کو قبول کرنا چاہے ٹھیک ہے، کوئی ہم کسی پہ مسلط نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور وہ یہی اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہ واقعی یہ مطلب مہندی کی ہی پرت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنی 20 سال کی 25 سال کی نمازوں کو لوٹائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگلے بھی کسی ایسے حکم کا انتظار کریں کہ 20 سال آپ مزید نماز پڑھیں، پھر ہو سکتا ہے ایک نیا حکم ایسا آئے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی 20 سال کی نمازیں نہیں ہوئی ہیں، دوبارہ آپ 20 سال کی نمازیں پڑھیں۔ اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسائل میں جلد بازی کرنے کی بنا پر یا اس میں حرج شدید کو نظر انداز کر کے لوگوں کو 20-20 سال 25-50 سال کی اگر نمازیں لوٹانے کا ہم حکم دے دیں گے تو اس میں لوگ مایوس ہوں گے۔ ہر ایک کا ذہن دینی نہیں ہوتا، ہر ایک مذہبی کسی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتا،
ہر ایک مذہب کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا، ہر ایک مذہبی پابندی کے جواب میں آنے والی مشقت پر صبر کرنے کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے احکام کو سننے کے بعد ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ 20 سال سے سو رہے تھے کہ ان کو اب پتہ چلا ہے کہ مہندی کی پرت بنتی ہے، پہلے تو منع نہیں کیا، ہم نماز پڑھتے رہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کو لوٹائے۔ بتائیے کیا جواب دیں؟ ہم سو رہے تھے کہ ہمارے اطراف میں عورتیں نہیں پہلے مہندی لگا رہی تھیں، اب اچانک ایک دم ہمیں ہوش آیا کہ ہو جی یہ پرت بن رہی ہے۔ تو اس لیے واقعی جو میرے جو کانٹیکٹ میں لوگ ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں تو روزانہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح تحقیق کر کے اس کا جواب دیں۔ ہمارے نزدیک یہ تحقیق ہے، جو قبول کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہیں قبول کرنا چاہے تو بہرحال وہ بھی کسی کی بھی ذاتی رائے، جو واقعی صحیح فقہی رائے ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ نمازیں لوٹاتے رہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی